جانور کو ذبح کرنے سے پہلے دعائیں ہیں، عموماً یہ دعا پڑھی جانی چاہیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے۔ پھر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے۔ پھر اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جو ہے وہ ذبح کیا جائے، اور ذبح کر کے یہ دعا بھی پڑھی جائے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعائیں پڑھی جائیں۔ اگر عربی میں نہیں آتی تو ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ میری طرف سے اس قربانی کو قبول فرما جیسا تو نے اپنے ابراہیم خلیل اللہ کی طرف سے قبول فرمائے اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی طرف سے قبول فرمائے۔ اگر کسی دوسرے کی طرف سے ہے تو وہاں ان کا نام شامل کر لیں کہ اللہ میری طرف سے فلاں کی طرف سے فلاں کی طرف سے فلاں کی طرف سے فلاں کی طرف سے یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو جن جن کے حصے ہیں ان کا نام لے کے دعا کی جائے، اور پھر قربانی کے جانور اگر حصے والا ہے تو اس کے حصے کر کے تقسیم کر دیے جائیں۔ یاد رکھیے اس میں اندازہ نہیں چلے گا، اگر حصے کا جانور ہے تو اس میں حصے بالکل برابر برابر ہونے چاہیے، کمی پیشی کے ساتھ یہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے نبی کریم علیہ السلام نے، یہ آپ علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک مینڈا اپنی پوری امت کی طرف سے آپ علیہ السلام نے قربانی فرمایا، یہ آقا کریم علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ اور اگر کوئی صاحب حیثیت ہے، اللہ نے اسے مال دیا ہے، تو وہ اپنی قربانی میں ایک حصہ آقا کریم علیہ السلام کا بھی شامل فرما سکتا ہے، کر سکتا ہے، یا اسی طرح دیگر احباب کے بھی کسی بھی نیک ہستی کے نام کا یا اپنے مرحومین والدین دوست احباب بہن بھائیوں میں سے کسی کا بھی حصہ شامل کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنا حصہ بھی شامل رکھے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مالدار ہے تو عموماً غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی پہلے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرو، پہلے ان کی طرف سے کرو پھر اپنی کرنا۔ تو جس پر واجب ہے اس کو اپنی قربانی کرنا لازم ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی گھر کی پہلی قربانی ہے تو پہلے باپ کے نام کی ہونی چاہیے یا ماں کے نام کی ہونی چاہیے، جو صاحب حیثیت ہے اس کو نہیں کہتے نہیں تو بعد میں کر لینا، تو یہ درست نہیں ہے۔ جو صاحب حیثیت ہے، بیٹا اگر مالدار ہے تو بیٹے پر قربانی واجب ہے، اسے قربانی کرنی پڑے گی، پھر اپنا اگر حیثیت ہے تو باپ کا حصہ ملا لے، ماں کا حصہ ملا لے۔ لیکن جس پر واجب تھی اس نے خود نہیں کی، دوسرے کی طرف سے کر دی، تو یہ شخص گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس پر قربانی واجب ہے، تو اسے قربانی کرنی پڑے گی۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، یہ عموماً ہمارے ہاں اس طرح کی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سامعین محترم، قربانی کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ خرید و فروخت کرتے ہوئے شرعی مسائل کا بھی خیال رکھا جائے، اور جانور کی عمر بھی پوری ہونی چاہیے، اور جانور کو ذبح بھی دوسرے جانوروں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، چھری بھی تیز رکھنی چاہیے، اس سے دوسرے جانوروں میں وحشت پھیلتی ہے۔ مگر ایک حدیث طیبہ آتی ہے، قربان جائیے، میرے محبوب علیہ السلام نے جب حج فرمایا اور حج کے بعد آپ علیہ السلام نے اونٹوں کا نحر کیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر جانور آگے بڑھ کر اپنا گلا پہلے حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہا تاکہ آقا کریم علیہ السلام اسے پہلے ذبح کرے، یہ روایت میں ملتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر اونٹ آگے ہو کر پہلے اپنا گلا پیش کر رہا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام مجھے ذبح کرے۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے کیونکہ اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے، ہر جانور کو
اس طرف سے منہ کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے، جبکہ اونٹ کو جو ہے وہ اس جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی اونٹ کو 7 جگہوں سے ذبح کیا جاتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے، صرف ایک ہی جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے، وہ یہی ذبح ہے، اور یہیں سے اس کو نحر کیا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ اس میں تماشا نہ لگایا جائے۔ ہمارے ہاں یہ تفریح کے مقامات ہوتے ہیں، لوگ تفریحاں لیتے ہیں، جب جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے، تمحید، سبحان اللہ، اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اور شیاطین کے جو بھی کھیل ہیں، تالیاں، سیٹیاں، شور مچانا، یہ درست بات نہیں ہے۔ یہ اس مقام کے ادب کے خلاف ہے کہ اللہ کے نام پر کوئی چیز دی جا رہی ہے تو وہاں کھیل تماشا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہونا چاہیے، اللہ کی جو ہے وہ بارگاہ میں رجوع کر کے قبولیت کی امید رکھ کے یہ کام کیا جانا چاہیے۔ تو تفریحات کے لیے یہ مقامات نہیں ہوتے، نہ ان چیزوں کو تفریح بنایا جائے، بلکہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ اور نجات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ مسائل